سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دے ان اللہ حرم ھذا کہ یہ چیز اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہے فإن شہدوا اگر یہ گواہ لے بھی آئے فلا تشہد معہم تو ہرگز ان کے ساتھ گواہ مت بن ولا تتبع اہواء الذین اور مت پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کو مکہ مکرمہ کے رہنے والے دور جاہلیت کے کافروں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا کسی حرام کو حلال قرار نہ دیا کرے حلال اور حرام قرار دینا یہ صرف اختیار ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ گزشتہ آیات میں ان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے طور پہ حرام قرار دیا ہے اس کی کوئی معقول دلیل تمہارے پاس ہے تو وہ سامنے لاؤ، کوئی ایسی دلیل جو عقل میں آنے والی ہو جس کو انسان تسلیم کر سکے۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہی تھا کہ ان کے پاس ایسی کوئی معقولی دلیل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کوئی منقولی دلیل پیش کرو۔ دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ایک وہ دلائل جو عقل میں آنے والی باتیں ہوں اور ایک وہ کہ جو عقل میں بھی آئے اور شریعت میں منقول بھی ہوں، جیسا کہ اسلامی احکامات سارے کے سارے منقول بھی ہیں اللہ رب العالمین سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور معقول بھی ہے عقل میں بھی آنے والے ہیں۔ تو ان کے پاس معقولی دلیل تو کوئی تھی نہیں، اب یہ مطالبہ ہے کہ کوئی منقولی دلیل ہی پیش کر دو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ہلم شہداءکم اپنے گواہ لاؤ، کوئی تمہارے پاس شہادت کسی برگزیدہ اللہ کے نیک بندے کسی نبی کا قول
کسی کی ایسی گواہی الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا کہ یہ جو چیز ہے یہ واقعہ ہی اللہ نے حرام قرار دی ہے، تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ایسی کوئی گواہی، کوئی کسی کی شہادت، کسی کا ایسا قول، کوئی جملہ، کوئی نقل کرو۔ فَإِن شَهِدُوا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو براہ راست مخاطب بنا کے حکم دیا گیا کہ اگر یہ ایسا کوئی گواہ لے بھی آئیں تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ آپ ان کے گواہ مت بنیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی سچی گواہی تو ہے نہیں، جو گواہ لائیں گے وہ جھوٹ موٹ کا لائیں گے، تو جھوٹ موٹ کے گواہوں کی گواہی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا یہ ہرگز درست نہیں ہے، لہذا اگر یہ کوئی ایسی جھوٹی شہادت لائیں بھی تو آپ اس گواہی کا بالکل اعتبار نہ کریں اور نہ ہی آپ اس گواہی پہ ان کا ساتھ دیں۔ پھر آپ کو مخاطب بنا کے حکم دیا جا رہا ہے جو اصل میں میرے آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کافر کی اتباع کریں، کسی غیر مسلم کی بات کو مان کر اس کے پیچھے چلے، دین کے معاملات میں بالخصوص۔ تو یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہی جھٹلا دیا، جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے آپ بالکل مت چلیں۔ آج دیکھو حکم یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے، لیکن آج ہمارا حکمران طبقہ اشرافیہ وہ سب کے سب اطاعت کر رہے ہیں کافروں کی، غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی، حالانکہ اللہ پاک کا واضح حکم تھا کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی بالکل پیروی نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہی جھٹلا دیا، ان کی خواہشات کے پیچھے آپ بالکل مت چلیں۔ اور دوسرے وہ لوگ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا آخرت پہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ کوئی یقین نہیں، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے آپ بالکل مت چلیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وہ اپنے رب کے ساتھ ہی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ رب جس نے پالا، جس نے پرورش کی، پہلے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور پھر پرورش کے جو ہے وہ گزار کے مراحل سے جوانی تک لے کے آیا، اور آج جوان ہو کر، مضبوط ہو کر، توانا ہو کر، قوت والا ہو کر اب کیا کہتا ہے اپنے اسی پالنے والے کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی آپ ہرگز اتباع اور ایسے لوگوں کی ہرگز پیروی مت کریں۔ لہذا آپ کو جو دین، جو شریعت، جو احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے ہیں، آپ انہی کی اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اسی میں میرے عزیز دوستو آج کے انسانوں کی کامیابی ہے۔ آج کے دور کا انسان بھی اگر اللہ کی بات مانے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرے تو آج بھی کامیابی اس کے قدم چومے، دنیا کو سکون، عزت، چین، آرام، اطمینان ملے۔ اور اگر آج کے دور کا مسلمان اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا تو یقین کر لے کبھی بھی اس کو عزت مل نہیں سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے مولا کریم یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا ان طلبہ عزیز طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی ان میرے تمام احباب نے جو عمل کیے اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ پاک آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کا عقیدتوں محبتوں بھرا سلام پیش فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات طاہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما خاص طور پہ گزشتہ دنوں ہمارے محلے میں بھائی ارشاد صاحب کا انتقال ہوا اسی طرح بھائی رانا عاصم اور رانا حسنین کی رانا اسامہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہمارے پڑوسی ملک صابر تاج صاحب کی پھوپھو کا انتقال ہوا اے اللہ اور جو حضرات احباب قریب زمانے میں گئے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اللہ اپنے فضل کرم لطف عنایت مہربانی سے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما اے مولا کریم یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا جو آرزو جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرما اے اللہ تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام مسئلوں کو حل فرما امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد و نصرت فرما سوڈان کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس لاچار مجبور پریشان ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی
تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین علماء کرام دینی مدارس کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے اس مدرسے کی مدد و نصرت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کامل نصیب فرما، تمام